پارہ نمبر 2 آیت نمبر 178۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص کے اندر، حیات یا اولی الالباب، زندگی ہے اے عقل والو، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ کتب علیکم، فرض قرار دیا تمہارے اوپر، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، ان ترک خیرا الوصیہ، اگر چھوڑے وہ مال کو وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروفی، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ حق تھا متقین کے اوپر۔ فمن بدلہ، پس جس نے بدل دیا اس وصیت کو، بعدما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، فانما اسمہ، سوائے اس کے نہیں اس کا گناہ، علی الذین یبدلون، ان لوگوں پر ہے جو اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ کل کے درس میں قصاص کے متعلق ذکر آیا تھا کہ قاتل کو مقتول کے بدلے قتل کیا جائے گا، آزاد کو آزاد کے بدلے، مسلمان کو مسلمان کے بدلے، غلام کو غلام کے بدلے، مؤنث کو مؤنث کے بدلے۔ اس حکم کو سامنے آتے ہی کسی کے دماغ کے اندر یہ اشکال آ سکتا تھا کہ چلیں قاتل سے تو غلطی ہوئی ہے، اس نے تو مقتول کو قتل کر دیا، اس کا وقت آ گیا تھا، اب قاتل کو جو قتل کیا جا رہا ہے یہ ظلم تو نہیں ہے، قاتل کو قتل کریں گے یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ اشکال کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ برابر میں قتل کرنا یہ شک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، پیسے شیسے لو اور بس ٹھیک ہے جان چھوڑو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص ظلم نہیں ہے۔ قصاص کا حکم جب نازل ہوگا یا قصاص کے حکم کو جس وقت لاگو کیا جائے گا، یہ تمہارے لیے زندگی ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب پتہ ہوگا ہر قاتل کو کہ آج میں کسی کو قتل کروں گا تو بدلے میں مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو ڈر کے مارے کوئی قتل کرنے کا اقدام ہی نہیں کرے گا، کوئی جرت ہی نہیں کر سکے گا جرم کرنے کی۔ اور جب مجرم کو پتہ ہوگا کہ میں جتنا مرضی جرم کر لوں مجھ سے پوچھنے والے کوئی نہیں ہے، پھر حال وہی ہوگا جو آج کل پاکستان کا ہوا پڑے ہے۔ پھر حال یہی ہوگا کہ ہر لوٹنے والے کو پتہ ہے میرے سے پوچھنا تو کسی نے ہے نہیں ہے، تو پھر کرپشن بھی بڑی ہوگی، اسی طرح قتل بھی بڑے ہوں گے، اسی طرح چوریاں بھی بڑی ہوں گی۔ لیکن جب مجرم کو پتہ ہوگا کہ میرے سے کڑا احتساب کیا جائے گا، پھر کوئی اقدام نہیں کرے گا، نتیجہ دن کیا ہوگا؟ قتل ہوں گے ہی نہیں۔ جب قتل ہوں گے نہیں تو یہی زندگی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اس کے بعد حکم نازل فرمایا وصیت کا، یہ بڑا ذہن نشین فرما لیجئے۔ قرآن پاک کے اندر کافی ساری آیتیں ایسی ہیں جن کی تلاوت تو آج بھی باقی ہے، لیکن حکم ان کا منسوخ ہو چکا ہے۔ تلاوت باقی ہے، اس کا تلاوت کرنے پہ ثواب ہے، لیکن حکم وہ منسوخ ہو چکا ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، یہ والی آیت کی تلاوت کا حکم آج بھی ہے، اسی لیے سورہ بقرہ کا حصہ ہے، لیکن یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ ابتدائی اسلام میں جب تک میراث کے حصوں کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اللہ کی طرف سے باقاعدہ طور پر ماں کا کتنا حصہ ہے، باپ کا کتنا ہوگا، بیٹے کا کتنا ہوگا، بہنوں کا کتنا ہوگا، جب تک یہ حصے نازل نہیں ہوئے تھے تب تک ہر صاحب خیر کے اوپر، ہر مالدار کے اوپر، ہر شخص کے اوپر لازم تھا کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے مال کے اندر سے حصے متعین کرے، وصیت کرے کہ میرے بیٹے کو اتنا دینا ہے، میری ماں کو اتنا دینا ہے، میرے بھائیوں کو اتنا دینا ہے، یہ متعین کرنا لازم تھا۔ یہ بھی اس لیے تھا کہ اس زمانے کے اندر اگر کوئی یہ وصیت نہیں نہ کرتا تھا، کیونکہ جاہلیت کا زمانہ تھا، تو لوگ ایسے کرتے تھے مرنے والا مر گیا
تو جو رشتہ داروں میں سے جو طاقتور ہوتا تھا نا وہ سارا مال ہڑپ کر لیتا تھا۔ اب جب سارا مال ہڑپ کر لیتا، جو غریب تھے بیچارے، اولاد ہوتی تھی یا بھائی یا والدین، تو ان کو بیچاروں کو پوچھتا بھی کوئی نہیں تھا، وہ غریب وہ فقیر ہو جاتے تھے۔ تو حکم تھا کہ مرنے سے پہلے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اولاد کے لیے اور اسی طرح بہن بھائیوں کے لیے یہ وصیت کر کے مرا جائے۔ لیکن بعد کے اندر حکم اللہ رب العزت نے واضح طور پہ خود بتا دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، وہ اس کے اندر باقاعدہ میرے رب نے حکم بتایا، بیٹے کے لیے کتنا ہے، بیٹی کے لیے کتنا ہے، باپ کے لیے کتنا ہوگا، ماں کے لیے کتنا حصہ ہے۔ اس کے بعد اب یہ حکم ختم ہو گیا ہے، اب وصیت کرنا لازم نہیں ہے قریبی رشتہ داروں کے لیے، اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میرے مال کے اندر سے میرے اقربا کو، اولاد کو حصے ملنے کے بعد کچھ پیسے بچ جانے ہیں، تو اگر وہ مرنے سے پہلے خیر کے کاموں کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں، مسجد کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں، مدرسے کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں، کسی یتیم خانے کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں، کسی رفاہی ادارہ کوئی ہسپتال کے لیے وصیت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وصیت تہائی مال کے اندر جائز ہوگی، ثلث مال کے اندر ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کے اندر نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ وصیت بھی تب پوری کی جائے گی، سب سے پہلے مرنے والے کے مال کے اندر سے اس کے تجہیز اور تکفین کا خرچ نکالا جائے گا، اس کے جو کفن دفن کا خرچ ہے وہ نکالا جائے۔ اس کے بعد جو اس نے کسی کا کوئی قرض وغیرہ دینا ہو تو سب سے پہلے اس کے مال کے اندر سے وہ قرض ادا کیا جائے۔ تیسرے نمبر پہ پھر جا کے وصیت ہے، تہائی مال میں وصیت پوری کی جائے، اور پھر جو رشتہ داروں کا جو ورثاء کا حق ہے وہ تہائی مال سے کم زیادہ کے اندر وصیت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ مرنے والے کے مال کے اندر سے تجہیز اور تکفین کا خرچ نہیں نکالا جاتا، وہ یہ سمجھا جاتا ہے جی مرنے والا مر گیا تو اس کا کفن جو ہے یا تو وہ بڑے بھائی کے ذمہ لازم ہوگا یا پھر وہ ننہیالی رشتہ داروں کے ذمہ لازم ہوگا، عورت فوت ہو گئی ہے تو اس کا کفن اس کا خامند نہ دے، وہ اس کے بھائی دیں۔ کیوں جی؟ ساری زندگی تو اس کا خامند اس کے خرچ اٹھاتا رہا، تو اب صرف کفن کا معاملہ ہے، وہ آخری رسومات ہیں، وہ اس کے بھائیوں کے اوپر کیوں ڈالا جا رہا ہے خرچہ؟ تو یہ اس طرح کی باتیں ان کو ذرا ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ شریعت کے اندر بھائیوں کو کوئی لازم نہیں ہے، ہاں کوئی خوشی سے دے رہا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، ورنہ تجہیز و تکفین کا خرچ جو ہے وہ انسان کے اپنے مال سے کیا جائے۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب مرنے والا مرتا ہے نا تو سب سے پہلے جو کام کیا جائے تجہیز و تکفین کے بعد وہ اس کے مال کا معاملہ ہے وہ رکھا جائے، وراثت کو فوراً تقسیم کیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ عام طور پہ لوگ یوں کرتے ہیں، کفن تو اس کے مال سے نہیں کرتے ہیں لیکن اسی کے مال سے وہ تیجے پہ خرچہ چل رہا ہے جی، وہ اس کے چوتھے پہ خرچہ چل رہا ہے جی، وہ اس کو جناب والا مال کو خیرات کے نام کے اوپر اچھا خاصا لٹایا جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارے اکابرین علماء کرام کے اندر تو یہ بات بھی ہے، بزرگان دین کے واقعات آپ پڑھیں کہ ان کے والد فوت ہوئے یا گھر میں کوئی بڑا فوت ہوا یا رشتہ دار فوت ہوئے تو فوت ہوتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا گیا وہ جو گھر میں چراغ جل رہا تھا نا وہ ان کے پیسوں سے اس کو بجھا دیا گیا۔ کسی نے پوچھا بھئی یہ چراغ کیوں بجھایا؟ کہیں مگا بھئی یہ جو چراغ ہے یہ اس کے اندر جو تیل ڈالا گیا ہے یہ مرنے والے کے خالصتاً مال سے تھا، اور اب یہ مر گیا ہے تو اب وہ مال اس کا رہا ہی نہیں ہے، اب وہ مال اس کے ورثاء کا چلا گیا ہے، تو سب سے پہلے ورثاء سے اجازت لی جائے گی، اگر وہ اجازت دیں گے تو جلائیں گے ورنہ اپنے ذاتی پیسے سے جلائیں گے، اور وہ جو تیل بچا ہے اس کو میراث کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، مرنے والا مر گیا تو میراث کو تقسیم نہیں کیا جاتا، بڑا بھائی سمجھتا ہے کہ اب تو چھوٹے سب میرے بن گئے ہیں، اب میں چھوٹوں کو خود ان کی تربیت کر لوں گا، بس ان کا حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ذمہ داری کا احساس کرے بڑا بھائی، لیکن ذمہ داری کے احساس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹوں کا جو میراث میں حق بنتا ہے وہ نہ دیا جائے، وہ حق پراپر ان کو دیا جائے، جو والد کی میراث کا حق بن رہا وہ تقسیم کیا جائے۔ اگر وہ تقسیم نہیں کرتا اور اپنی طرف سے بھلے ان کے اوپر جتنا مرضی خرچ کر رہے ہیں، کل بروز محشر وہ مجرم ہوگا کہ اپنی ذمہ داری تو آپ نے ادا کر دی ہے، ان کے اوپر خرچ بھی کیا، ان کو پالا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، سارا کچھ کیا، لیکن جو باپ کا مال تھا وہ شرعی طور پہ آپ نے تقسیم نہیں کیا۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ گھر کے اندر جس کا بھی رشتہ داروں کے اندر جس کی بھی وفات ہو رہی ہے اور آپ کو اس کے اندر کچھ ہمت ہو، یعنی کچھ آپ کو آپ کی بات مانی جاتی ہو، تو سب سے پہلے کام کیا جائے کہ شرعی طور پہ میراث کی تقسیم کی جائے۔ پھر ہمارے ہاں ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، جب میراث کو تقسیم کرنے کی بات آتی ہے عموماً آتی اس وقت ہے جب بھائیوں میں اچھی خاصی لڑائی ہو جائے،
گھروں کے اندر اچھی خاصی لڑائی ہو جائے، پھر حصے تقسیم کرنے کی بات ہوتی ہے۔ حصے تقسیم کیے جاتے ہیں تو وہ بھی صرف اور صرف بھائیوں کے اندر۔ والد فوت ہوا تو اب صرف بھائی کہیں گے جی ہمیں اپنا حصہ دے دیا جائے، جتنی جائیداد ہے یا جو کچھ بھی ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے 4 بھائیوں کے اندر۔ بہنیں ان کو حصہ نہیں دیا جاتا، کیوں نہیں دیا جاتا جی؟ ان کو بھی جہیز کے اندر دے دیا تھا، ان کو فلاں چیز کے اندر دے دیا، ان کو ساری زندگی سے دے رہے ہیں۔ بھائی جو وہ دے رہے ہیں وہ آپ اپنی طرف سے دے رہے ہیں، یا جو جہیز ملا ہے وہ آپ کے ذمہ لازم نہیں تھا، وہ آپ نے اپنی خوشی سے دیا، اس نے مانگا نہیں تھا۔ اگر اس نے مانگا بھی تھا تو اس نے جہیز میں سے حصہ نہیں مانگا تھا، وہ اس نے میراث میں سے حصہ نہیں مانگا تھا، وہ آپ نے اپنے طور پہ دیا ہے۔ میراث کا اس کا حصہ برقرار ہے، اگر نہیں دیں گے تو شرعاً مجرم ہوں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں میراث کے اندر سے اگر حصہ دینا تھا نا تو باپ دے دیتا، وہ مر گیا تو اس نے نہیں دیا تو میں بہنوں کو حصہ کیوں دوں؟ یہ بات غلط ہے۔ میراث کا تعلق جو ہوتا ہے نا جی وہ مرنے کے بعد ہوتا ہے، زندگی کے اندر وہ میراث نہیں ہوا کرتی ہے۔ اب یہ جو اشکال ہے نا کہ باپ کو دینا تھا تو وہ دے دیتا، بھئی باپ کو دینا تھا تو وہ دیتا تو وہ تو میراث تو نہ ہوتی، وہ تو ہدیہ ہوتا، وہ تو ہبہ ہوتا، وہ اس نے جہیز کی شکل میں جو کچھ دینا تھا دے دیا، آپ کے اوپر بھی خرچ کر دیا، آپ کی تعلیم کے اوپر بھی خرچ کر دیا، آپ کی شادی کے اوپر بھی خرچ کر دیا۔ آپ جہیز کو نشانہ بنا کے بیٹیوں کو یا بہنوں کو میراث سے محروم کر رہے ہیں تو ان کا بہت بڑا حصہ کھایا جا رہا ہے، غصب کیا جا رہا ہے، جس کا بہت بڑا آپ کو کیا کرنا پڑے گا، بعد میں حساب و کتاب چکانا پڑے گا۔ بہرحال اس وقت جب یہ وصیت کا حکم تھا تب یہی معاملہ تھا۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، اگر کسی نے وصیت کی ہے اور بعد میں اگر اس کو کوئی تبدیل کر رہا ہے تو یہ تبدیل کرنے والا انما اسمہ علی الذین یبدلون، تبدیل کرنے والوں کے اوپر اس کا بہت بڑا گناہ ہوگا جس کا کل بروز محشر ان کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ البتہ اب یہ وصیت کا معاملہ قریبی رشتہ داروں کے لیے تو ہے نہیں۔ کوئی بندہ اگر جائز کام کے لیے وصیت کر رہا ہے، مسجد کے لیے کر رہا ہے، مدرسے کے لیے کر رہا ہے، کسی رفاہی ادارے کے لیے کر رہا ہے، یتیم خانے کے لیے کر رہا ہے، تو اس میں بھی وصیت جاری کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے رشتہ داروں کے لیے کوئی چیز بچ رہی ہے یا نہیں بچ رہی۔ جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں اپنے مال کی نا وصیت کرنا چاہتا ہوں فلاں خیر کے کام میں۔ انہوں نے پوچھا بھی تیرے پاس کل مالیت ہے کتنی؟ کہا میرے پاس 3000 درہم ہے۔ کہا تیرا عیال کتنا بڑے؟ کہا چار افراد میرے پیچھے بچتے ہیں۔ کہا تیرے 4 افراد ہیں اور 3000 ہیں، تھوڑا سا مال ہے، تو یہ تھوڑا سا مال اس میں تجھے جائز وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مال اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑ کے مر جا، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ کل کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ شریعت کا حکم بھی ہے، آدمی کے لیے بہتر بات یہ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ میں چھوڑ کر مرنے سے بہتر ہے ان کے لیے حلال مال کچھ نہ کچھ جمع کر کے مرے تاکہ وہ کل کسی کے محتاج نہ ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاید وہی صحابی ہیں یا کوئی اور ہیں، آپ انتہا درجے کے بیمار تھے، سخت بیمار ہوئے، مرض الوفات میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تیمارداری کے لیے گئے، پوچھنے کے لیے گئے۔ جب حال چال پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں نے اپنا سارا مال بس خیر کے کاموں میں لگا دوں تاکہ میرے کل میرے یہ کام آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی کہ اے سعد تیرا عیال ہے پیچھے، تیری اولاد ہے،